آج کل بدقسمتی سے جو عورت مارچ منانے کا مقصد نظر آتا ہے اگر پاکستان میں دیکھا جائے تو وہ ویسٹرن کلچر کو پروموٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے. معاشرے میں دیکھا جاتا ہے غریب ملک ہے, ڈیولپنگ کنٹریز ہیں لائک پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, شری لنکا, مالدیو, ان میں مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ جب میڈ رکھتے ہیں یعنی کام والی رکھتے ہیں, کیا آپ اس کے حقوق پورے کرتے ہیں؟ السلام علیکم, میں ہوں عبد الرحمن, آپ دیکھ رہے ہیں اسپیشل ٹی وی. ہمارے ساتھ سعد مصطفیٰ موجود ہیں. آج ہم عورت مارچ کے حوالے سے بات کریں گے. تو السلام علیکم. وعلیکم السلام عبد الرحمن, کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ سر بھائی, ہمیں یہ بتائیں کہ یہ عورت مارچ منانے کا مقصد کیا ہے؟ عورت مارچ جو منانے کا مقصد بیسکلی جو دکھایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ عورت کے حقوق دیے جائے, اور عورت کے حقوق جو ہے وہ نہیں ملتے. لیکن آج کل بدقسمتی سے جو عورت مارچ منانے کا مقصد نظر آتا ہے اگر پاکستان میں دیکھا جائے تو وہ ویسٹرن کلچر کو پروموٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے. یعنی عورت کو حقوق نہیں مل رہے. عورت کو سوال تو یہ کس سے حقوق لینے ہیں؟ وہی بات ہے نا, یہ عورتیں اصل میں جو حقوق مانگ رہی ہیں یہ حقوق کس سے مانگ رہی ہیں؟ یہ حقوق, اور ہمارا دین تو سعد مصطفیٰ جی عورتوں کو پورے حقوق عطا کرتا ہے. بالکل عبد الرحمن بھائی, سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ عورتیں حقوق مانگ کس سے رہی ہیں. کیا یہ مردوں سے حقوق مانگ رہی ہیں؟ کیا یہ اپنی ساتھیوں سے, عورتوں سے حقوق مانگ رہی ہیں؟ اب آپ دیکھیں جو معاشرے میں دیکھا جاتا ہے غریب ملک ہے, ڈیولپنگ کنٹریز ہیں لائک پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, شری لنکا, مالدیو, نیپال, جتنے بھی کنٹریز ہیں, ان میں مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ جب میڈ رکھتے ہیں یعنی کام والی رکھتے ہیں, کیا آپ اس کے حقوق پورے کرتے ہیں؟ اچھا, اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک درزن رکھی ہے, آپ اس کو کیا وقت پہ پیسے دیتے ہیں؟ اچھا, اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کیا کوئی عورت اس کے ساتھ ساتھ کوئی اور فیلڈ میں ہے, اس کو کیا حقوق مل رہے ہیں؟ اور یہی جو فیکٹر ہے وہ ڈسکس کرنا ہوتا ہے. لیکن جب ہمیں اپنا چورن بیچنا ہوتا ہے تو وہ پھر ہم مارچ اور عورت کارڈ کھیلنے لگ جاتے ہیں. تو صاحب یہ دیکھیں, یہ جو سلوگنز آپ نے دیکھے ہیں یہ اصل میں کہاں سے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی, کھانا خود گرم کر لو, اور یہ اس طرح کی جو باتیں ہیں یہ کہاں سے آئی ہیں؟ یہ میرا جسم میری مرضی جو ایک فیمس سلوگن ہے جس پہ بہت بحث ہوئی اور ابھی بھی اکثر یہ تماشا کریٹ ہو جاتا ہے, یہ برازیلین سلوگن ہے اور یہ وہاں سے ڈرائیو ہوا. یہ اصل میں ایک سلوگن ہے مائی باڈی مائی چوائس, یعنی میرا جسم میری مرضی. اب عبد الرحمن بھائی یہ بات سمجھنے کی ہے کہ میرا جسم جو ہے وہ کیا میرا ہے؟ یہ اگر ہم قرآن مجید دین کی روح سے دیکھیں, قرآن مجید اٹھا لیں تو قرآن مجید تو کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو دیا, بے شک, اور اس نے استعمال کر لیا. بے شک, یعنی ہم نے انسان کو کپڑے دیے, اس نے پہنے اور بوسیدہ ہو اور گئے. ساتھ بھائی یہ تو قرآن پاک خود کہتا ہے کہ اللہ پاک نے اگر تمہیں تمہاری جان, تمہارا جسم دیا ہے تو یہ تمہارے پاس اللہ پاک کی امانت ہے. تو یہ پھر آپ کا جسم کیسے ہوا؟ یہ تو اللہ کی امانت ہوئی. سعد مصطفیٰ دیکھیں, یہ جو ہوا چل پڑی ہے عورت مارچ کی, تو کیا یہ صحیح ہے؟ اس طرح تو پھر مرد مارچ بھی ہونا چاہیے, مرد بھی روڈوں پہ آ جائیں گے ہمیں ہمارے حقوق دیں. کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ دیکھیں وہی بات ہے سمجھنے کی کہ یہ مارچ ہے کس کے خلاف؟ کیا یہ خلاف ہے مردوں کے؟ مردوں سے حقوق مانگتے ہیں. اچھا, مرد بیچارہ تو میرے نظر میں بہت مجبور ہے. وہ گھر آتا ہے, وہ اپنی بیوی کو دیکھتا ہے, اس کی بیوی جو ایک طرف بیٹھ کے رو رہی ہوتی ہے میری ساس نے ظلم کر دیا, ایک طرف اس کی جو ماں ہے وہ بیٹھ کے رو رہی ہوتی ہے کہ تمہاری جو بیوی ہے اس نے میرے کام نہیں کیا, ہمارے گھر کے کام نہیں کیے. تو یہ تو پھر مرد مارچ بھی ہونا چاہیے. اصل میں حقوق مانگ کس سے ہے؟ سب سے بڑا جو فیکٹر ہے سمجھے کی تھنگ ہے وہ یہی ہے کہ یہ ہے کس کے خلاف, یہ ہو کس طرح ہے, اور اس کو کرا کیوں رہے ہیں. یہ ایک فنڈڈ پروجیکٹ ہے بیسکلی, اور یہ ہمارے جتنے بھی ینگسٹر بچے ہیں وہ جو چھوٹے یعنی جن کا دماغ کام نہیں کرنا میں کہوں گا, اور کچھ ایسے مرد حضرات بھی ہیں جن کا جو ہے نا وہ عورتوں کے قریب رہتے ہیں انفارچونیٹلی, وہ ان چیزوں میں نا بڑی جلدی آ جاتے ہیں. سعد مصطفیٰ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. سعد مصطفیٰ دیکھیں, جس طرح فیمنزم ہے یہ اصل میں کیا ہے, اس کے حقائق کیا ہیں؟ فیمنزم ایک تھیوری ہے, اور فیمنزم تھیوری کہتی ہے کہ رائٹس ٹو وومن, وومن کو رائٹ دیا جائے ووٹ کا, بولنے کا, اس کی یعنی مرضی کا, یعنی اس کے حقوق دیے جائے. اور یہ جو فیمنزم کی تھیوری ہے یہ اسٹیبلش ہوئی تھی, انوینٹ ہوئی تھی 1794 میں, اور یہ رائٹر کا نام تھا میری وولسٹن کرافٹ. انہوں نے سٹارٹ کیا تھا. یعنی اس سے پہلے جو ہے انگلینڈ میں
یورپ میں عورت کے پاس نہ تو بولنے کے حقوق تھے، نہ لکھنے کے حقوق تھے، نہ ووٹ دینے کے حقوق تھے. بس وہ ایک عورت تھی جو اسے بچہ پیدا کرنے کی ایک مشین تھی. اس کے بعد عورت کے پاس حقوق ہیں، لیکن ان حقوق کا ناجائز استعمال کرنا یہ ایک سوال ہے. یہ میرا مدعا ہے کہ کیا یہ ناجائز استعمال ہے، اور اس کا جواب ہے جی ہاں. سعد مصطفیٰ دیکھیں میری بات سنیں، عورتوں کے حقوق تو ہمارا دین دیتا ہی ہے. ہمارے دین میں تو عورت کے حقوق ہر طرح سے مہیا کیے گئے ہیں. جبکہ حدیث کے پہلو سے دیکھیں تو حدیث یہ کہتی ہے کہ ایک عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے مرد کا یعنی اس کے خاوند کا ہے، اور جبکہ ایک مرد پہ سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے. تو دیکھیں جب آپ شادی کر کے ایک خاتون کو لے کے آتے ہیں، آپ پر یہ فرض ہوتا ہے کہ آپ اس کے حقوق دیں، مطلب کہ آپ اس کے اچھے حقوق دیں، اس سے صلہ رحمی سے رہیں، اس کو مطلب کہ نیک وہ تبلیغ کریں. جو ایک عورت کے بنیادی حقوق ہوتے ہیں اس کو وہ ملنے چاہیے. تو یہ سب کچھ تو ہمارا دین آلریڈی دے رہا ہے. تو پھر سوال وہیں آ جاتا ہے، تو یہ عورت جو نکلی ہیں روڈوں پہ، یہ کس چیز کے عورت کے حقوق مانگ رہی ہیں؟ اصل سوال صاحب مصطفیٰ واپس وہیں آ جاتا ہے. اچھا، یہ عبد الرحمن مسئلہ یہی ہے کہ جو ہماری ینگ بچیاں ہیں اور جو بچیاں مس گائیڈ ہو گئی ہیں، ان کو شاید پتہ ہی نہیں ہے دین کا. ہمارا دین یہ کہتا ہے، آپ جیسے آپ کہہ رہے ہیں، تو ہمارا دین یہ بھی کہتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اتنی اچھی حدیثیں سنائی، یہ بھی کہتا ہے کہ جب شادی ہو جاتی ہے تو مرد کا کام ہوتا ہے، یعنی ہسبینڈ کا کام ہوتا ہے کہ وہ ذمہ داری کا احساس کرے، بالکل کما کے لائے. اور ایون یہ بھی حکم ہے کہ کچھ لوگوں کو نہیں اگر پتا کہ وہ نوالے بھی کھلائے، یعنی اپنی بیوی کو نوالے بھی کھلائے. یہ عورت کا اس کا حق ہے، عورت کا حق ہے. ٹھیک ہے، اتنے لاڈ نخرے ہیں عورت کے، اور پھر بھی آپ حقوق مانگیں تو سمجھ نہیں آتی. اصل میں یہ ہماری عورتیں مس گائیڈ ہو گئی ہیں. اور مرد کی آپ بات کریں تو وہ یہ غلط سینس میں لے لیں گے، لیکن یہ بات یہی ہے کہ مرد تو بے بس ہے بیچارہ، وہ برداشت کرتا ہے. لیکن اب عورتوں کی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ لڑکیاں، وہ عورتیں جو ویسٹرن ایجنڈا پروموٹ کر رہی ہیں، اس پہ چل رہی ہیں، ان کو نہیں پتہ چیزوں کا، دین کا. صحیح بات. اور ویسٹرن معاشرت اتنا خراب ہو چکا ہے، ہماری بچیاں، عورتیں، ان کو چاہیے اپنے دین کو فالو کریں. بالکل. اور جو فیمنزم کا اصل مقصد ہے، مطلب ہے، وہ یہی ہے کہ حقوق ملے عورت کو، بولنے کے، رہن سہن کے، اپنی مرضی کے، لکھنے کے، اوڑھنے کے، بچھونے کے. لیکن سعد مصطفیٰ دیکھیں، میں آپ کو بتا تو رہا ہوں کہ عورتوں کو اس طرح کے حقوق ہمارا دین دیتا ہے. ابھی آپ دیکھیں، آپ ایک گھر میں جائیں، آپ کے گھر میں بھی آپ کی والدہ ہیں، بہن ہیں، بھائی ہیں، مطلب کہ ان کے تمام حقوق جو ہوتے ہیں، آپ کے والد صاحب، آپ کی والدہ، اپنے سب فیملی ممبرس کو ان کے برابر کے حقوق دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جو خاتون آتی ہے شادی ہو کے گھر میں، بلکہ زیادہ دیتے ہیں، چلتی بھی عورتوں کی ہے. بالکل وہی بات ہے نا کہ آپ دیکھیں کہ جب اتنا کچھ ہے، ابھی ایک شادی ہو جاتی ہے کسی کی، آپ اس کو دیکھ لیں کہ وہ بیچارہ اپنی بیوی سے کتنا سہما رہتا ہے. ایسا ہی ہے، رات کو وہ اٹھ کے ڈر رہا ہوتا ہے میں واش روم جاؤں گا تو اٹھ نہ جائے. ہاں، تو اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ ایک مرد جو شادی شدہ ہوتا ہے، وہ اپنی بیوی سے کتنا گھبرایا رہتا ہے. تو پھر بھی اتنی بااثر طاقت ہونے کے پاس عورت کے ہاتھ میں، تو پھر بھی وہ دیکھیں کہ بولتی ہیں کہ ہمارے حقوق دیں، ساڈا حق ہے، تیرا. نہیں، وہ بس غلط گائیڈ ہو گئی ہیں، اور ان کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے. سعد مصطفیٰ دیکھیں کیسے غلط گائیڈ ہو گئی ہیں. آج اتنا ٹیکنالوجی جدید دور چل رہا ہے، ٹھیک ہے، ہر بندے کے پاس علم ہے، تعلیم ہے. کہیں یہ وہ دور، یہ وہ وقت تو نہیں آ گیا کہ کہا گیا تھا حدیث میں اور جو پرانی کتابیں ہیں ان میں یہ لکھا گیا تھا کہ ایک ایسا وقت آ جائے گا کہ لوگوں کے پاس علم ہوگا، عمل نہیں ہوگا. پہلے لوگوں کے پاس علم کم تھا لیکن عمل ہوتا تھا. لیکن آج یہ وہ وقت تو نہیں آ گیا سعد مصطفیٰ کہ لوگوں کے پاس علم ہے لیکن عمل نہیں ہے. دیکھیں، علم جو ہے ہر کوئی اپنے حساب کا بیچتا ہے عبد الرحمن بھائی ہماری دنیا میں. اب عورتوں کو جو یہ چیزیں سکھا رہے ہیں، وہ پتہ نہیں کیا کیا پروموٹ کر رہے ہوں گے، واللہ عالم. وہ یہ بھی تو پروموٹ کر رہے ہوں گے کہ یعنی عورت کو حقوق حاصل ہیں، عورت جاب کر سکتی ہے. میرا بھی یہی سوال ہے کہ کیا عورت رات کو 12 بجے اکیلی گھر آ سکتی ہے؟ جس کا جواب ہے نہیں، اپنے بزنس سے، اپنی جاب سے. تو یہی ہمارے جیسے ملکوں میں سمجھنے کی کوشش، میں وہی تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایسا ایجنڈا ہے، ایک ایسا مائنڈ سیٹ بنایا جا رہا ہے کہ جس میں عورت جو ہے وہ اپنے جو ہے حدود وہ کراس کرے. وہ حدود ہیں ان کی بھی. بات پتہ ہے کہ یہی چیز ہے. دیکھیں، عورتوں کی بھی کچھ حدود ہیں، ایک لائن ہوتی ہے، اس کے آگے آپ کراس نہیں کر سکتے. اسی طرح مرد ہیں، مردوں کو بھی کچھ حدود دین نے بتائی ہیں. آپ اس اپنی حد میں رہیں تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. مرد کی دیکھیے، مرد کی جو بات ہے، مرد کی ذمہ داری ہے عورت کے حقوق پورے کرنا. وہی صحیح بات ہے، پورے کرنا.
مرد وہاں تک ڈومیننٹ ہے یا اس کے وہ اس پہ ابتر ہے یا اس برتری رکھتا ہے جب تک وہ ڈسپلن قائم کرے. بالکل ڈسپلن سے آگے مرد کی کوئی برتری نہیں ہے ریلیشن شپ میں. یہ بات آپ کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. وہاں عورت اور مرد برابر ہے. لیکن ہاں ایک چیز میں مرد برتر ہے, وہ یہ کہ ڈسپلن, یعنی گھر کا خرچ چلانا ہے وہ مرد نے چلانا ہے, عورت نہیں چلا سکتی. چلا سکتی ہے لیکن اس طریقے سے پریشر ہینڈل نہیں کر سکتی, میری تھنکنگ ہے. لیکن پھر وہی بات کہ ہم نے اپنے بچے کو موبائل پکڑا دیا ہے, طریقہ نہیں بتایا کہ استعمال کیسے کریں. بالکل سعد مصطفیٰ اسی طرح ہے. خیر ہم نے سعد مصطفیٰ صاحب کے ساتھ اچھی ایک گفتگو کی عورت مارچ کے حوالے سے, تو کافی انہوں نے ہمیں کچھ بتایا بھی, کیونکہ وہ ایک بہت اچھا تجزیہ کرتے ہیں چیزوں کے بارے میں. وہ پاکستان کے بلائنڈ جرنلسٹ بھی ہیں پہلے, لیکن ان کا جو تجزیہ ہے ان چیزوں کے اوپر, ان کی جو گرپ ہے وہ بہت اچھی ہے. تو انشاءاللہ کل پھر آپ کو ساتھ ملاقات ہوگی ایک نئے ولاگ میں ایک نئی بات کے ساتھ. تب تک آپ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.